السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، مسجد دار التوحید کے ذمہ داران اور مصلیان اور تمام باغیور سامعین و حاضرین، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج یہاں جمع ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ بعدہ کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جن کے امتی ہونے کا ہمیں اور آپ کو شرف حاصل ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، آج کی یہ مبارک مجلس جو ہمارے اور آپ کے درمیان خصوصی طور پر رچائی اور بسائی گئی ہے، اس کا پس منظر بھی آپ نے سماعت فرمایا اور ملاحظہ کیا۔ ایک مسجد کا قیام یا اللہ رب العالمین کے ایک گھر کو بسانا اور آباد کرنا، یہ دراصل امت مسلمہ کی وہ مشترکہ ذمہ داری ہے جو ذمہ داری اس امت کو اللہ رب العالمین نے اور کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ یہ ذمہ داری خاص طور پر ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں اور بھی بڑھ جاتی ہے جن حالات میں ہمارے اور آپ کے بچے، ہمارا اور آپ کا معاشرہ، ہماری اور آپ کی فیملیز اور ہمارے اور آپ کے سماج میں انحراف کی لہر دوڑ رہی ہو، اور بالخصوص ایسے ماحول اور حالات میں جہاں توحید کی دعوت کو دبانے کے لیے اور توحید کی دعوت کو روکنے کے لیے تمام طرح کے وسائل، تمام طرح کے ہتھ کنڈے اور تمام طرح کے پروپیگنڈے استعمال کیے جاتے ہوں، ان تمام حالات میں ہمارا اور آپ کا مسجدوں سے جڑنا، ہمارا اور آپ کا ضرورت اور حالات کے مطابق نئی مسجدوں کو قائم کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اپنی نئی نسلوں کو اللہ رب العالمین کے گھر سے جوڑنا اور اللہ رب العالمین کے ان گھروں کی محبت اپنے دلوں کے اندر بیدار رکھنا اور اپنے آپ کو سماجی اور معاشرتی اعتبار سے اللہ رب العالمین کے ان گھروں کا ایک ذمہ دار سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے طور پر ہم اور آپ آمادہ اور تیار رکھیں۔
مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں یہ آپ کو معلوم ہے، اس کا پیغام کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت ساری مسجدیں ہمارے اور آپ کے علاقوں میں، ہمارے اور آپ کی بستیوں میں، پوری دنیا کے اندر ہے، پوری دنیا کے اندر ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی مسجدیں یہ اپنے مشن سے اور اپنے پیغام سے ہٹ گئی، کہیں غیروں کی بھی پوجا کی جا رہی، کہیں توحید کے علاوہ، توحید کے خلاف، اللہ کے بندوں کو، نبیوں کے خلاف، اللہ کے بندوں کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، آپ کے صحابہ کرام کے منہج اور طور طریقے کے خلاف بھی ولغرایا اور اکسایا جاتا ہے۔ بہت ساری مسجدوں کے اندر غیر اللہ کی نعوذ باللہ عبادت بھی کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں خالص اللہ کے لیے ہیں، یہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی کی عبادت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی عبادت سے مسجدوں کو جوڑنا، غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے سے حرام قرار دے دیا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد یہ ہمارے اور آپ کے پیشانیوں کے سجدے کے لیے، ہمارے اور آپ کے سروں کو اللہ واحد کے سامنے جھکانے کے لیے اور ایک اللہ کی توحید کو بجا لانے کے لیے، ایک اللہ کی توحید کو اس روئے زمین پر نماز کے تمام ارکان اور واجبات کے ذریعے سے بروئے کار لانے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کے درمیان اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر ہماری اور آپ کی مسجدیں قائم ہو جائیں، اس میں اللہ کی عبادت نہ ہو، اس میں اللہ کے لیے سجدہ نہ ہو، اس میں اللہ کے لیے رکوع نہ ہو، اس میں اللہ کے لیے نماز نہ ہو، اس میں اللہ کے لیے اذان نہ ہو، اس میں اللہ کے لیے دعوت نہ ہو، تو اس مسجد کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس مسجد کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ مسجد اپنے اس عظیم مشن سے نہ جڑ جائے جو مشن اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ وہاں 5 وقتہ نمازیں ہوں، وہاں جمعہ اور جماعت کا اہتمام ہو، لوگوں کے لیے رکوع اور سجدہ کرنے کا انتظام ہو، اور لوگوں کے لیے وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کا اور اللہ رب العالمین کی بندگی کا بھرپور انتظام۔ اسی لیے جب خانہ کعبہ کو بنایا گیا، اللہ کے گھر کو بنایا گیا، بیت اللہ کو بنایا گیا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکم عطا فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے اس گھر کو پاک اور صاف کر کے تیار کر دیجئے، اس گھر کو تیار کر دیجئے۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ ہاں، لوگ طواف کرنے کے لیے آئیں گے دنیا سے، اگر اس کا انتظام نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے اس گھر کو اللہ کے طواف کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہاں طواف کا انتظام نہ ہو، لوگ طواف نہ کر سکیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہاں جو اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے لیے پاک اور صاف کر دیجئے، وہاں جو رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے لیے پاک اور صاف کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کو، اللہ کے اس گھر کو دنیا کے کونے سے آنے والے اللہ کے بندوں کے لیے تیار کرنا۔ آپ دیکھیے جب سے اللہ کا وہ گھر بنا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسائل کے اعتبار سے اس گھر کو اور بڑا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب خلفاء کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے وسائل کے اعتبار سے اس کو بڑا کیا۔ جتنی بھی حکومتیں آئیں، جتنی بھی سلطنتیں آئیں، جو لوگ بھی وہاں حکمراں بنائے گئے، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اس گھر کی خدمت کرنے کے لیے
اور نمازیوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، زائرین کے لیے، حجاج کے لیے، اللہ کے بندوں میں سے جو لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اپنے اپنے وسائل کے اعتبار سے تیار کیا۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں جتنا بڑا مکہ نہیں تھا، آج اس سے کہیں زیادہ حرم کی مقدار ہے، اس سے کہیں بڑا حرم ہے، حدود حرم ہے۔ جتنا بڑا اس زمانے میں مدینہ منورہ نہیں تھا، اس سے زیادہ مسجد نبوی کی اور مدینہ میں حرم شریف کی توسیع کر کے نمازیوں کے لیے، زائرین کے لیے، حجاج کے لیے آراستہ اور پیراستہ کر دیا گیا۔ تو ایک مشن ہے جو نبیوں سے شروع ہوا ہے اور نبیوں کے وارثین نے اس کو انجام دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں میں کچھ اختلافات ہوئے تو خانہ کعبہ کے دروازے کو توڑ کر کے نیچے کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آنے والے بادشاہ نے اس کو توڑ کر کے اوپر کر دیا، کہا جیسے پہلے بنا تھا اسی شکل میں رہے گا۔ پھر بعد میں آنے والے نے کہا کہ نہیں، لوگوں کو وہاں جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کو نیچے کر دیا جائے۔ تو اس زمانے کے جو معتبر علماء اور محدثین تھے، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، کہا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ جس حالت میں تھا اور جس حیت میں تھا، اسی حالت اور حیت میں چھوڑ دیا جائے، ورنہ لوگ خانہ کعبہ کو بنانے اور بگاڑنے کے لیے، اوپر اور نیچے کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس میں کھلواڑ کرتے رہیں گے، اور خانہ کعبہ لوگوں کی نگاہوں میں ایسا ہو جائے گا کہ اس کی کوئی ہیبت نہیں ہے، اس کی کوئی عظمت نہیں ہے، تو وہ اپنی جگہ پر باقی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں کتنی کاوشیں ہوئی۔ ایئر کنڈیشن کا زمانہ آیا تو خانہ کعبہ کو ایئر کنڈیشن سسٹم دے دیا گیا۔ ایکسیلیٹر کا زمانہ آیا، الیکٹرانک چیزوں کا زمانہ آیا۔ آج پوری دنیا کے اندر تاریخ میں سب سے بڑا کولنگ سسٹم، سب سے بڑا ایئر کنڈیشن سسٹم اگر کہیں دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ خانہ کعبہ میں، حرم شریف میں ہے اور مدینہ منورہ کی مسجد میں۔ پوری دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا مائک کا کوئی سسٹم ہے، ساؤنڈ کا کوئی سسٹم ہے، تو خانہ کعبہ میں اور حرم شریف میں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس کونے میں بیٹھے ہیں، جس خطے میں بیٹھے ہیں، برابر آپ کو امام صاحب کی آواز آتی، کوئی اس میں سائے نہیں، کوئی اس میں پھی نہیں۔ ہمارے اگر ایک پروگرام ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد مائک بجنے لگتا ہے، اس میں سیٹی کی آواز آنے لگتی ہے۔ آپ پیچھے ہو جائیے تو آپ کی آواز نہیں جائے گی، آپ آگے چلے جائیے تو وہ آواز وہاں سے کم کرنے لگیں گے۔ وہاں کا سسٹم دنیا کا سب سے بڑا سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو کھڑا کرنے کے لیے میرے بھائیوں بہت درد مند دل لگتا ہے، بہت درد مند دل لگتا ہے۔ بڑے پیسے لگائے جاتے ہیں، بڑے پیسے لگائے جاتے ہیں، بڑی قیمتی دولت اس کے اوپر خرچ کی جاتی ہے، بڑی جگر کاوشیں ہوتی ہیں، بڑی محنتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جو الحمدللہ مساجد کے ذمہ دار ہیں، مساجد کے ذمہ دار ہیں۔ اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے مسجدیں کھڑی کی ہیں، نیو سے زمین خریدنا، زمین خریدنے کے بعد اس کے کاغذات کو بنانا، ہینڈ اوور لینا، تابع لینا، پھر اس کو بنانا، پھر گنجائش کم ہو جائے تو بڑا کرنا، بغل کی زمین خریدنا، سائڈ کی زمین خریدنا، گھٹ جائے تو اوپر کے فلور پہ جانا، پولیس چوکی کے چکر لگانا، میونسپل کارپوریشن کے چکر لگانا۔ کتنی محنتیں ہوتی ہیں وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو جب سجا کر کے، بنا کر کے، ٹائلز اور ماربل لگا کر کے، چٹائیاں اور مصلے بچھا کر کے، اور بڑے بڑے خطبہ اور اماموں کو بلا کر کے دے دیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو گیا۔ بڑا دماغ، بڑی محنت، بڑی قربانی، بڑی جد و جہد کے بعد یہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں، ایک ایک روپے کی بھیک جٹانی پڑتی ہے میرے بھائیوں، ایک ایک روپے کی بھیک جٹانی پڑتی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی صلواتیں سننی پڑتی ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، پرائے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہت صبر کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اس مشن کو زندہ کرنے کے لیے اور مسجد کے اس مشن کو کھڑا کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے
جمعہ اور جماعت کا انتظام کرنے کے لیے، سجدے کا انتظام کرنے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا جاتا ہے۔ 20-25 سال پہلے آپ ریورس جائیے، ابھی امیر محترم آپ سے خطاب کر رہے تھے، بمبئی کے اندر 40-50 مسجدوں سے زیادہ نہیں تھی مسجدیں۔ ہمارے جو بزرگ یہاں موجود ہیں بہت سارے لوگ، وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کالا پانی کی مسجد میں جایا کرتے تھے۔ ہمارے شیخ اسلم سیاد صاحب یہاں موجود و مسجد کے امام ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ کاندے ولی سے یا گورے گاؤں سے یا جوگیشوری سے ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کالا پانی کی مسجد میں جایا کرتے تھے۔ مدن پور آپ تصور کیجئے، آپ تصور کیجئے، اور بات کے ادوار کو دیکھیے کہ جماعت کے لوگ جڑے، جماعت کے لوگوں نے ذمہ داریاں لی، لوگ بیدار ہوئے، بیداری پیدا ہوئی تو الحمدللہ صرف خطے میں نہیں بلکہ گلی گلی میں، نگر نگر اور ڈگر میں الحمدللہ لوگوں نے توحید کی مسجدیں قائم کی، اہل حدیث کی مسجدیں قائم کی، سنت کی مسجدیں قائم کی، اور الحمدللہ آج ایک بہت بڑی تعداد میں پورے بمبئی شہر کے اندر مساجد کا وجود ہے، جو اس بات کا نمونہ ہے کہ ہم اور آپ زندہ ہیں۔ یہ مسجدیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ اگر یہ مسجدیں نہیں ہوتی تو گویا کہ ہم مردہ تھے، ہماری قوم مردہ تھی، ہماری جماعت مردہ تھی، ہمیں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ ابھی 10-15 سال پہلے آپ کی اسی میرا روڈ میں پروگرام ہوا تھا، پروگرام نہیں کرنے دیا گیا میرے بھائیوں، پروگرام نہیں کرنے دیا گیا۔ یہاں وہاں پروگرام ہوتے تھے، پروگرام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، اڑچنیں ڈالی جاتی تھی۔ آج اتنی تعداد اور اتنی بھیڑ ہمارے پروگراموں میں آ رہی ہے کہ ہم خود سنبھالنے پر اس کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، سنبھال نہیں پا رہے ہیں بھیڑ میں۔ پچھلے سال ہم لوگوں نے وہاں اپا گراؤنڈ میں وسئی کے اندر پروگرام کیا تو ہم لوگ خود ہی سوچ رہے تھے کہ 5-6 ہزار لوگ آئیں گے، اتنی بھیڑ آ گئی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ پورا وسئی کا پریشان حال ہو گیا۔ ہمارے جو نوجوان والینٹر تھے ان کو کئی بار چوکی میں طلب کیا گیا، چوکی میں بٹھایا گیا کہ آپ نام دیجئے، نامنیشن دیجئے، فوٹو دیجئے، ویڈیو دیجئے۔ اگر اتنی بڑی بھیڑ آئی اور کچھ معاملہ ہو گیا تو کیسے ہوگا، کون سنبھالے گا، کون کنٹرول کرے گا؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ تھا، اور اللہ رب العالمین کے بعد جماعت کے لوگوں پر بھروسہ تھا، اپنے نوجوانوں پر بھروسہ تھا۔ ہم پولیس محکمے سے یہی کرتے رہے کہ آپ ہمارا کوآپریشن کیجئے، ہمارا ہیلپ کیجئے، اور ہم آپ کا ہیلپ کریں گے، اور دونوں کی مدد کے ذریعے سے پروگرام کامیاب ہوگا، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ لوگ کب آئے اور کب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ کی قسم ہے، یہاں بہت سارے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایسا مینج ہمارے بچوں نے، نوجوانوں نے، ذمہ داروں نے پروگرام کا کیا کہ دوسرے دن وہاں سینئر نے نوجوانوں کو بلا کر کے پولیس چوکی میں ان کو جوس اور لسی پلایا، کہا ہم آپ کو شاباشی دیتے۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا مجمع کیسے کنٹرول میں آئے گا، عورتیں بھی تھی، خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے، گاڑیاں بھی تھی، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، لیکن ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے، ذمہ داری کے ساتھ یہ لوگ پروگرام کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ اپنے اسٹیج کو آگے لے جاتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہم کوئی ڈسپیوٹ کی بات نہیں کرتے، ہم اختلاف کی بات نہیں کرتے، ہم لوگوں کے دل آزاری کی بات نہیں کرتے، ہم انسانیت کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم مسلک کے خلاف کسی دوسرے مسلک والوں کو چڑھانے کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو دلیل سے بات کرتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو قرآن سے بات کرتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو حدیث رسول سے بات کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا ہماری بات کو سننا چاہتی ہے، دنیا ہماری بات کو سننا چاہتی ہے، اور یہ سنانے کا جو اصل مرکز ہے وہ ہماری مسجدیں، وہ ہماری مسجدیں ہیں۔ مسجدوں میں کہاں کہاں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجدوں سے کون کون سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کون کون سے لوگوں کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے کہ وہ مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھیں، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ یہ بہت بڑا پاور ہاؤس ہے تبلیغ کا، یہ بہت بڑا پاور ہاؤس ہے دعوت کا، یہ بہت بڑا پاور ہاؤس ہے توحید کو پہنچانے کا، یہ بہت بڑا پاور ہاؤس ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو پہنچانے کا۔ آپ پہنچائیے، محنت کیجئے، مسجدیں قائم کیجئے، اور اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حکمت کے ساتھ پہنچائیے۔ دنیا کا مسلمان
آج متلاشی ہے حق کا، حق کو تلاش کرنے کے لیے لوگ سرگردہ ہیں۔ ایک بار جو آدمی قرآن کی بات سن لیتا ہے، ایک بار جو آدمی حدیث رسول کی بات سن لیتا ہے، سچی بات سن لیتا ہے، توحید کی بات سن لیتا ہے، سنت کی بات سن لیتا ہے، تو وہ ہمیشہ قرآن کا اور سنت کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ قرآن کا ہو کر رہ جاتا ہے، سنت رسول کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن اور سنت اس کے دلوں کے اندر بس جاتی ہے، اور یہ قرآن اس کو اپیل کرتا ہے اس کی زندگی میں، اس کی لائف میں، اس کے معاشرت میں، اس کی تجارت میں، اس کے رہن سہن میں۔ ایک مسلمان جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا ہے، وہ ہماری اور آپ کی بات نہیں سننا چاہتا، وہ قرآن کی بات سننا چاہتا ہے، وہ وحی کی بات سننا چاہتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی بات سننا چاہتا ہے، وہ حدیث کی بات سننا چاہتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی بات سناتے ہیں تو ہم لوگوں کے نزدیک معتبر ہیں، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنت کی بات سناتے ہیں تو ہم لوگوں کے نزدیک معتبر ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، ہماری مسجدوں میں کتنے ایسے لوگ جو ایمان کے پیاسے ہوتے ہیں، جو توحید کے پیاسے ہوتے ہیں، جو سنت کے پیاسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ آتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم صرف ان کا چہرہ دیکھتے ہیں، ہمیں ان کا نام نہیں معلوم ہے، ان کی آئیڈینٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ ہم سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ ہم سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنے ممبروں سے سنت کی بات کرتے ہیں، وہ ہم سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں، ہماری باتوں کو سننے کے لیے آنا چاہتے ہیں ہماری مسجدوں میں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات دلیل کے ساتھ کرتے، اپنی بات نہیں کرتے کہ ہمارے امام صاحب نے کہا، ہم نے یہ کہا، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ مسجدوں کا مشن ہے، توحید اور سنت۔ مسجدوں کا مشن ہے قوم کے لوگوں کو جوڑنا، مسجدوں کا مشن ہے سماج اور معاشرے کے اندر امن اور شانتی پھیلانا، انسانیت کی باتیں کرنا، سچے اخلاق کی باتیں کرنا۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو کیا دعا کی؟ جہاں یہ دعا کی کہ اللہ میری ذریت کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے اللہ رب العالمین اس شہر کو جہاں تیرا گھر ہے، جہاں اللہ رب العالمین خانہ کعبہ ہے، جہاں لوگ سجدہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ رب العالمین تو اس کو امن والا شہر بنا دے۔ اگر امن نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہماری عبادتیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتی، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو مسجدیں یہ امن اور شانتی کو قائم کرنے کے لیے ہیں، وہاں کوئی بھی ذات اور برادری کے لوگ رہیں، کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے لوگ رہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے امن کا پیغام ان تک پہنچائیں، اسلام کے محبت کا پیغام ان کو پہنچائیں، انسانیت کا پیغام پہنچائیں، سچے اخلاق کا پیغام ان تک پہنچائیں، اور ایک اللہ واحد کی عبادت کا پیغام توحید کی شکل میں ان تک پہنچائیں۔ یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ اگر ہم نے اور آپ نے ان ذمہ داریوں کو نہیں ادا کیا تو گویا کہ ہم اور آپ اپنی ذمہ داری سے نبردآزمہ نہیں ہو پائیں گے، عہدہ برا نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ذمہ داری ہر فرد کو ادا کرنا، اور جتنے بھی لوگ اللہ کے بندے ایمان رکھنے والے ہیں، توحید اور سنت پر چلنے والے ہیں، ہر ایک فرد اپنی طاقت کے اعتبار سے مکلف۔ اگر کسی جگہ کسی مسجد کے قائم کرنے کا اعلان ہو، کسی مسجد کو بنانے کا اعلان ہو، وہاں کے لوگوں کو اس کی حاجت اور ضرورت ہو، تو ایک ایک فرد کو اپنی حصے داری نبھانی چاہیے، ایک ایک آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور آپ نے وہاں مسجد نبوی کے لیے جگہ تلاش کی اور جگہ مل گئی، 2 یتیم بچوں کی جگہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنانے کا اعلان کیا۔ کھجور کے باغ تھے، درختوں کو کاٹ دیا گیا۔ صحیح بخاری کی اور بعض تاریخی روایتوں میں ہے کہ صحابہ کرام ان درختوں کے تنوں کو، موٹی موٹی لکڑیوں کو اپنے کندھے پر چن کر کے لاتے تھے اور دیوار کی شکل میں چن کر کے کنارے دیوار بنا دیتے تھے۔ بعض روایتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ لکڑیوں کو کاٹا گیا اور کاٹ کر کے انہی کھجور کی لکڑیوں سے تنا تیار کیا گیا اور اسی سے مسجد نبوی کا دروازہ کھڑا کر دیا گیا۔ لوگوں نے جوڑا، پتھر لوگ ڈھو رہے تھے، اینٹ صاف کر رہے تھے، زمین صاف کر رہے تھے، کانٹے اور
پتھروں کو وہاں سے ہٹا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک تھے. ان دونوں یتیم بچوں پہ آپ قربان جائیے. قبیلہ بنو نجار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, کہا کہ بیٹو یہ تمہاری زمین ہے, ہم مسجد کے لیے لینا چاہتے ہیں, اس کی قیمت بتا دو, اس کی قیمت بتا دو. یتیم تھے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, باپ کا سایہ نہیں ہے, بے سہارا ہے. لیکن کیا کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ, کہ اس کی قیمت ہم اللہ سے چاہتے ہیں. کہ اللہ کے نبی اس کی قیمت نہیں چاہتے ہیں, اللہ اس کا بدلہ دے گا, اللہ اس کا اجر دے گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں. وہ تو یتیم تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ انصاف, از راہ احسان کی یتیم بچے کہاں جائیں گے, وہ زمین لے کر کے ان کی قیمت چکتا کرا دی, تاکہ یتیموں کو بھی تکلیف نہ ہو. تو میرے بھائیوں, میرے دوستو, یہ بہت بڑا مشن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے آپ نے وہاں مسجد بنائی, صحابہ کرام جہاں گئے وہاں مسجد بنائی, امت کے اجلہ علماء محدثین فقہا جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے مسجد بنائی. کتنی ایسی قدیم پرانے زمانے کی مسجدیں ہیں, 500 800 14 1200 سال پرانی, جو بغداد میں, جو کوفہ میں, جو بصرہ میں, جو ملک شام میں, اور نہ جانے کہاں کہاں دنیا کے کونے میں ہے. آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا. کہاں یہاں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ درس دیا کرتے تھے, یا امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پڑھایا کرتے تھے, یا امام شافعی رحمہ اللہ بیٹھا کرتے تھے, یا امام ابو یوسف رحمہ اللہ بیٹھا کرتے تھے, یا فلاں فلاں عالم بیٹھ کر کے کتاب لکھتے تھے, کتابوں کو پڑھایا کرتے تھے, درس دیا کرتے تھے, واعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے. یہ ایک سلسلہ ہے, ایک مشن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے, اور امت نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے. آپ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ لوگوں نے صرف بمبئی میں نہیں بلکہ بمبئی کے باہر بھی, بمبئی کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں, اور یہ اللہ کا ان پر فضل خاص ہے کہ ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان کے کسی کونے میں کوئی دینی کام ہوتا ہے, مسجد بنتی ہے, تو بمبئی کی اس میں کچھ نہ کچھ شراکت داری ضرور ہوتی, کچھ نہ کچھ شراکت داری ضرور ہوتی. چندے کی شکل میں, تعاون کی شکل میں, کچھ نہ کچھ لوگ جڑے رہتے ہیں. جو آدمی جس خطے سے ہے وہ اپنے خطے سے جڑا ہوا ہے. لوگ آتے ہیں باہر سے امیدیں لے کر کے, اور آپ سے کچھ تعاون لے جا کر کے کسی دیہات کے کونے میں, کسی کچھار میں, کسی علاقے میں کوئی دینی کام کھڑا کر دیتے, کوئی ادارہ کھڑا کر دیتے, کوئی مسجد کھڑی کر دیتے. آپ تصور کیجئے کہ اس کا ثواب کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے, اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ. آپ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے گاؤں والا آیا تھا, میرا رشتہ دار آیا تھا, میرا دوست آیا تھا, میرا بزنس پارٹنر کسی آدمی کو میرے پاس چندے کے لیے پکڑ کر لے کر آیا تھا, میں نے جان چھڑانے کے لیے 2-4 ہزار روپیہ دے دیا کہ چلو بھائی پہچان کا جان چھوٹ جائے. لیکن آپ کے اس پیسے سے جو مشن کھڑا ہوا ہے, جو مرکز کھڑا ہوا ہے, جو توحید کا سینٹر قائم ہوا ہے, جو اللہ کے دین کا مرکز قائم ہوا ہے, وہ کتنا بڑا آپ کے لیے اور قوم کے لیے صدقہ جاریہ. تو میرے بھائیوں, میرے دوستو, جہاں بھی موقع رہے, آج آپ کو یہ موقع ملا ہے تو آپ اس میں بھی پیچھے نہ رہیں, ساتھ نبھائیں, اور جہاں بھی آپ کو موقع ملے وہاں آپ ساتھ نبھائیں اور ساتھ کھڑے رہیں. یہ بہت بڑے ذمہ داری کا کام ہے اور بہت بڑے ثواب کا اور صدقہ جاریہ کا کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ڈائریکٹ بشارت دی ہے, ڈائریکٹ بشارت دی ہے, انڈائریکٹ بشارت نہیں دی ہے, ڈائریکٹ بشارت دی ہے کہ جو آدمی مسجد بنائے گا, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں الگ سے اسپیشل گھر بنا کے دے گا. اللہ اس کے لیے الگ سے انتظام کرے گا. آپ نے دنیا میں اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے انتظام کیا, تو اللہ رب العالمین جنت میں آپ کے لیے اسپیشل انتظام کرے گا. ہماری مائیں بھی یہاں حاضر ہیں, خواتین بھی یہاں حاضر ہیں, ان سے بھی گزارش ہے اور درخواست ہے کہ وہ اس کام میں پیچھے نہ رہیں. یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا مشن ہے. کوئی میرا روڈ کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ہمارے اور آپ کے محلے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آج یہاں ایک بہت بڑا موقع آپ کو, ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے. تو ہمارا اور آپ کا, سب کا, مرد و خواتین کا, ماؤں کا, بہنوں کا, چھوٹوں کا, بڑوں کا, سب کی حصے داری اور شراکت داری ہونی چاہیے. اور جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ ضرور شریک ہو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو 10 لاکھ, 5 لاکھ, 1 لاکھ, 2 لاکھ دینا.
جو اللہ نے توفیق دی ہے، جتنا آپ اس مشن کے اندر خرچ کر سکتے ہیں اتنی ذمہ داری آپ لیجئے، اور یہ حوصلہ رکھیے کہ جتنا اللہ کے راستے میں آپ دیں گے اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بدلہ دنیا میں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو دعا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی خاطر مقرر کر کے رکھتا، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں ان کو ترنت دنیا کے اندر بدلہ دے دے، ان کو دنیا کے اندر بدلہ دے دے۔ اللہم آتی ممسکن تلفا، اور اللہ رب العالمین جو لوگ اپنا مال روکنے والے ہیں نہیں دیتے ہیں تو فرشتہ ان کے لیے بد دعا بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرشتوں کی دعائیں لیں، ان پاکیزہ نورانی چہروں کی دعائیں لیں جو اللہ کی طرف سے اس روئے زمین پر ہماری حفاظت کے لیے بھی مکلف ہے، ہمارے مسجدوں کے دروازوں پر بھی ہے، ہمارے کندھوں پر بھی کرامن کاتبین کی شکل میں ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے حکموں سے دنیا کا سارا انتظام جاری اور ساری۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کے حوصلوں کو جوان رکھے۔ آپ لوگ آج کی اس مجلس میں شریک ہوئے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی شرکت کو اور حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو ایسے ہی اللہ رب العالمین حوصلہ مند بنائے کہ ہم مسجدوں سے اور دین کے کاموں سے اور دین کے مشن سے، خاص طور پر توحید اور سنت کے مشن سے جڑے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر نیک بدلہ عطا فرمائے، ہماری مسجدوں کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، ہم تمام لوگوں کو مسجدوں سے جڑے رہنے اور 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کرنے اور مسجدوں کے مشن کو آگے بڑھانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔